پھر احادیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی جبکہ وہ مسجد مضبوط بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اب آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن تھا، اس وقت کوئی بخاری مسلم تھی جی؟ تو بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، کتابیں بن گئیں۔ آج آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بخاری مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو کیا بدعت کرتے ہیں؟ قادری صاحب سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت سے اہل بدعت اپنی بدعتوں کے دفاع کے لیے ایسی ہی واہی تباہی باتیں کرتے چلے آتے ہیں اور اہل علم ان کے جوابات بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ قادری صاحب کی یہ بات بھی بچگانہ بات ہے، کہنے کو تو شیخ الاسلام اور نابغہ ہو اور حالت اتنی پتلی۔ طاہر القادری صاحب قرآن مجید کی کتابت، قرآن مجید کا جمع کرنا یہ بھی الحمدللہ بدعت نہیں جہاں تک تعلق ہے کتابت کا، تو اس کے لیے یہی دلیل کافی و شافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے خاص کاتب رکھے ہوئے تھے جنہیں آج ہم کاتبین وحی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ عام لوگوں کو بھی قرآن مجید لکھنے کی اجازت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ طاہر القادری صاحب نے حدیث جبریل پر ہی گفتگو کرتے ہوئے بدعات کی محبت میں چور و مجبور ہو کر اور کسی بھی طرح بدعت کو اچھی چیز ثابت کرنے کی ناحق کوشش کرتے ہوئے مزید فرمایا۔ اس کی ایک مثال اور دے دوں۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے کھجور کے پتوں کے ساتھ چھت بنائی مسجد کی، اور کھجور کی لکڑی کے ساتھ شتیر بنا دیے، اور پتھر اور اینٹیں لگا کے کچے گارے کے ساتھ مسجد بنا دی، اور ہاتھ اونچا کرتے تو چھت تک جاتی تھی، سادہ مسجد بنا دی۔ تو یہ مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی، مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی۔ اگر اتنا ہی کوئی بدکنا چاہے بدعت کے لفظ سے، اور بدعت کے لفظ کی معرفت اور حقیقت اور فہم اور ادراک اسے نہ ہو، اور وہ اصل پر ہی قائم رہنا چاہیے، تو جو حالت مسجد نبوی کی شکل آج ہے، آپ نے تو نہیں بنائی نا، جس نے بھی بنائی ہے خادم الحرمین شریفین بناتے ہیں، تو جو مسجد نبوی کی شکل آج ہے، کمکمے ہیں، روشنیاں ہیں، مینار ہیں، خوبصورتیاں ہیں، کارپٹ ہیں، اعلیٰ جو شکل مسجد نبوی کی آج ہے، جو شکل حرم کعبہ کی آج ہے، کیا یہی شکل اصل کی تھی؟ یہاں قادری صاحب نے دو باتیں کی ہیں، نمبر ایک بدعت سے بدکنے والی بات، اور نمبر دو حرمین شریفین کی جدید طرز تعمیر، دونوں کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ آئیے پہلی بات کی طرف۔ قادری صاحب بدعت سے بدکنا چاہیے، ضرور بدکنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی سخت مذمت فرمائی اور بدعات سے بچنے کا حکم دیا، بدعات کا انجام بد بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام رحمہم اللہ، اور ان کے راستے پر قائم رہنے والے اہل علم ائمہ دین نے بدعت اور اہل بدعت کی مذمت میں بہت کچھ کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہیں ہر مسئلے میں، اور اس مسئلے میں بھی احادیث ہمیں آوازیں لگا رہی ہے، بتا رہی ہیں، پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بدعات سے روک کر گئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ اور دیگر خطبہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک بہترین بات اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین امور نئے نئے کام ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607، سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ، انتہائی مؤثر خطبہ دیا جس سے ہمارے آنسو بہنے لگے۔
ہمارے دل تڑپ اٹھے. کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں تقوی کا حکم دیتا ہوں، حکام کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی ہو. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی کوئی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الراشدین، پس تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل لازم پکڑنا، اس کے ساتھ تمسک کرنا اور انہیں اپنی داڑوں سے مضبوط پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچائے رکھنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. قادری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بدعت گمراہی ہے، اور اہل ایمان کو گمراہی سے بدکنا ہی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس گمراہی کو اچھا ثابت کرنے میں اپنے دن رات خرچ کرنے چاہیے. مزید سنیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث 209 عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جس کسی نے کوئی بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل ہونے لگا، جو اس پہ عمل کرتا رہے گا تو ایجاد کرنے والے پر اس کا وبال آئے گا. لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا، اور اس سے ان بدعتیوں کا بوجھ کم نہیں ہوگا. بدعت ایجاد کرنے والا ایجاد کر کے چلا گیا، مر گیا، اب وہ بدعت پہ عمل جاری ہے، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، عمل کرنے والے کر رہے ہیں. جہاں عمل کرنے والوں کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ہوگا اور ان ساروں کا بوجھ اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کے کندھے پر بھی ہوگا. یہ بدعت کا انجام بد ہے کہ بدعت ایجاد کرنے والا دنیا چھوڑ کے چلا گیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا کھاتا کھلا ہے، یہ اس کا برائیوں کا رجسٹر کھلا ہے، اس کے بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. لیکن شاید قادری صاحب کے ہاں یہ کوئی بدکنے والی چیز ہی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ قادری صاحب نے حرمین شریفین کی جدید طرز تعمیر یہ اپنے موضوع میں زیر بحث لائے. اس سے ان کا طرز استدلال یوں ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے خود جو مسجد تعمیر کروائی وہ مٹی کی تھی، اس کی چھت کھجور کے پتوں کا چھپر تھا، تو پھر یہ پختہ مساجد کیوں؟ اہل بدعت کے اعتراض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تو نیا کام ہے، اسے بدعت کیوں نہیں کہتے؟ آپ لوگوں کے حساب سے تو یہ بھی بدعت بنتی ہے. تو عرض ہے کہ جہاں تک تعلق ہے مساجد کی غیر ضروری تزئین و آرائش کا تو یہ حدیث سے ممنوع ہے. اسی طرح بطور فخر کے اونچی اونچی طویل و عریض مساجد بنا لینا یہ بھی مناسب نہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو جائز ہے. اور حرمین شریفین مسجد حرام اور مسجد رسول اس میں تو ضرورت ہے، لوگوں کی انتہائی کثرت سے یہاں آنا جانا اس ضرورت کو واضح کرتا ہے. اور مساجد کو بلند و بالا بنانے کے لیے قرآن مجید میں آیات موجود ہے. سورۃ نور کی آیت 36 میں مالک فرماتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، ان میں اس کی تسبیح صبح شام بیان کرتے ہیں. یہ آیت مساجد کے بارے میں ہے. بریلوی علماء نے بھی یہی تسلیم کیا. آئیے نعیم الدین مراد آبادی سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اور مسجد حرام کے بارے میں خاص طور پہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیاد بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی. اسی طرح سورۃ سبا میں سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصی تعمیر کرنے کا ذکر بھی موجود ہے. سورۃ الاسراء میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے.
پھر احادیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی، جبکہ وہ مسجد مضبوط بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ ان دلائل سے مساجد کو پختہ کرنا، پکی تعمیر کرنا واضح ہوتا ہے۔ رہی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 448 جس میں مذکور ہے ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو پکی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ اس کی سند میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مدلس ہے اور روایت عن سے ہے، سماع کی صراحت نہیں۔ کئی محدثین نے ان کی تدلیس بیان کی، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ اور بھی کئی ائمہ نے ان کی بعض روایات میں ان کی تدلیس کو علت بنا کر روایات رد کی ہیں۔ مصنف عبدالرزاق سنن الکبری البیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن اسی علت یا دیگر ضعیف راوی جیسے لیث بن ابی سلیم، اس کی وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ المقصود، جب قرآن مجید سے پکی اور بلند مساجد تعمیر کرنا ثابت ہے تو اسے بدعت باور کروانا غلط ہے۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچی مسجد تعمیر کرنا، تو اس کی وجہ اس وقت کی عام تعمیر، آج بھی آپ افریقہ میں بلکہ پاکستان کے بھی کئی علاقے، سندھ کے علاقے، تھر بلوچستان، جہاں طرز تعمیر یہ ہے، ابھی بھی کچی مساجد موجود ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ماضی قریب میں عرب کے اندر بھی کچی مساجد کا رواج موجود تھا۔ پکی مساجد کو لے کر بدعت والی بات تب صحیح ہوتی جب قرآن مجید سے یا حدیث سے اس کا ثبوت نہ ملتا۔ جو چیز براہ راست قرآن مجید سے ثابت ہو اسے بدعت کی بحث میں گھسیٹ لانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر ایسے ایسے لوگ اٹھ کر دوسروں پر طعن کرتے نہیں شرماتے کہ انہیں بدعت کی معرفت نہیں۔ سبحان اللہ، اپنا حال یہ ہے کہ جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہے اسے گھسیٹ کے لا کے بدعت کی بحث میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ قادری صاحب، آپ کی بدعت کے حوالے سے جو پتلی حالت ہے، ہم اس کو اپنے ان موضوعات میں چوتھے نمبر کے بیان میں واضح کر چکے ہیں۔ ہم آپ کو قادری صاحب کا یہ کلپ بھی دکھا چکے ہیں جس میں حضرت فرماتے ہیں تو بدعت تو کوئی ایسی شے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی۔ بدعت تو کسی ایسی چیز کا نام ہے جو بہت پرانی ہے۔ الحمدللہ، پھر ان کی اپنی کتاب البدع سے اس بات کی تردید بھی پیش کرائے، تکرار کی ضرورت نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قادری صاحب نے بدعت کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، اب آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن تھا، اس وقت کوئی بخاری مسلم تھی جی؟ تو بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، کتابیں بن گئیں۔ آج آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بخاری مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو کیا بدعت کرتے ہیں؟ قادری صاحب سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت سے اہل بدعت اپنی بدعتوں کے دفاع کے لیے ایسی ہی واہی تباہی باتیں کرتے چلے آتے ہیں اور اہل علم ان کے جوابات بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ قادری صاحب کی یہ بات بھی بچگانہ بات ہے، کہنے کو تو شیخ الاسلام اور نابغہ ہو اور حالت اتنی پتلی۔ قادری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود احادیث تھی یا نہیں تھی؟ ان میں لکھی ہوئی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال تھے یا نہیں؟ جس طرح آپ جیسوں نے بہت سی بدعات گھڑ رکھی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے بھی یہ احادیث گھڑی ہے، خود ایجاد کی ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں اور دیگر اہل بدعت بھی مانتے ہیں کہ یہ احادیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات ہیں۔ محدثین نے سندوں کے ساتھ انہیں محفوظ کر لیا، اور یہ بھی ایسے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ احادیث کو لکھ کر محفوظ کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ حجیت حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کئی کتابیں ہیں جن میں کتابت حدیث کی بحث موجود ہے۔ خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے نام سے 2016 میں ایک کتاب شائع ہوئی، ازالۃ الغمہ، حجیت حدیث و سنت۔ اس کے صفحہ 188 پر ایک باب قائم کیا گیا، باب فی اجازت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ لاصحابہ بکتابت الحدیث والسنہ۔ صفحہ 199 پر ترجمہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حدیث لکھنے کی اجازت اور حکم فرمانا۔ پھر صفحہ 238 تک 57 احادیث اور آثار صحابہ منقول ہیں جس سے احادیث کو لکھ کر محفوظ کرنا، آگے تک پہنچانا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے پہلی روایت صفحہ 199 پر مذکور ہے، ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ بخاری حدیث نمبر 113 اور کئی کتب کے حوالے منقول ہیں، صفحہ 190 سے 191 تک، مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن دارمی وغیرہ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی روایت منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو قریش نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ آپ جو سنتے ہیں سب لکھ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، غصے اور خوشی کی کیفیت میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ تو میں لکھنے سے رک گیا۔ پھر جب یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے اپنی بابرکت زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا الحق، لکھتے رہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات بولتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے۔ آگے بھی اس کتاب میں کئی ایسی احادیث اور آثار ہیں جن سے احادیث لکھنے کا واضح ثبوت ملتا ہے، اس کے باوجود کتابت احادیث کو بدعت کی بحث میں لانا یقیناً خلط مبحث اور بچگانہ حرکات میں سے ہے، اور یہ محض اپنی بدعات کے دفاع کے لیے ہے۔ امام بخاری ہو یا امام مسلم یا ان سے پہلے ان کے اساتذہ محدثین کرام، ان کا احادیث لکھ کر جمع فرمانا انہی احادیث پر عمل ہے، بدعت قطعاً نہیں۔ آگے سنیے، ڈاکٹر صاحب نے جمع قرآن کو بھی بدعت ثابت کرنے کی کوشش کی، سنیے کیا فرماتے ہیں۔ ارے جب تو قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا اور جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت ہوئی کہ حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اگر شہید ہو گئے تو قرآن مجید کو یاد رکھنے والے لوگ نہیں رہیں گے، مشکل آئے گی، قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیں۔ یہ حدیث جو کہہ رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں آگے ہے۔ تو وہ تھا کہ جب قرآن ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ایک سوال اٹھا، کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ، تم وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو جو خود رسول پاک نے نہیں کیا؟ ایک سوال اٹھا تھا، اس کا جواب دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا واللہ ہوا خیر، ابو بکر کام تو نیا ہے، نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، یاد رکھ لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ طاہر القادری صاحب، قرآن مجید کی کتابت، قرآن مجید کا جمع کرنا یہ بھی الحمدللہ بدعت نہیں، جہاں تک تعلق ہے کتابت کا تو اس کے لیے یہی دلیل کافی و شافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے خاص کاتب رکھے ہوئے تھے جنہیں آج ہم کاتبین وحی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ عام لوگوں کو بھی قرآن مجید لکھنے کی اجازت تھی۔ دلیل بھی ہم آپ کو طاہر القادری کے اپنے اقرار و اعتراف کے ساتھ دکھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، کتاب ہے قادری صاحب کی ازالۃ الغمہ، صفحہ 182 پر باب ہے، باب فی نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکتابۃ عما سوى القرآن فی اوائل عہدہ، اور صفحہ 183 پر اس کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوائل عہد نبوت میں قرآن کے سوا کوئی بھی چیز لکھنے سے منع فرما دینا۔ پھر اس میں صحیح مسلم، مسند احمد، السنن الکبریٰ للنسائی، ان حوالوں سے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو وحدثوا عنی ولا حرج، میری طرف سے نہ لکھو، یعنی میرے فرامین، میری احادیث نہ لکھو، جس نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے مروی کچھ بھی لکھا ہے وہ اسے مٹا دے، ہاں مجھ سے مروی حدیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قادری صاحب، یہ جو آپ کے نام پہ کتابیں مارکیٹ میں آتی ہیں، اپنی تقریر کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کو ایک بار پڑھ لیا کریں تاکہ مسئلہ آپ پر آپ کی اپنی کتابوں سے ہی واضح ہو جائے۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، صرف قرآن مجید لکھنے کی عام اجازت تھی، بعد میں حدیث لکھنے کی بھی اجازت دی گئی، جیسے کہ سیدنا عمر بن عاص کی حدیث میں ہم بیان کر چکے۔ اسی طرح قاضی صاحب نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ 184 اور 185 پر امام ابن حبان رحمہ اللہ کا کلام بھی نقل کیا
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنا خطبہ لکھنے کو فرمایا تھا، شروع میں صرف قرآن لکھنے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اہل علم اس کی حکمت بیان کرتے چلے آئے۔ قادری صاحب نے بھی اس کے لیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا کلام نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تقیید العلم میں فرمایا، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں قرآن مجید کے علاوہ کسی شے کی کتابت کو اس لیے نہ پسند کیا گیا تاکہ قرآن مجید کے ساتھ کسی اور کی مشابہت ہو، اور نہ کسی اور چیز کی وجہ سے قرآن مجید سے اعراض برتا جائے۔ مختصر بات یہ کہ اس طرح قرآن و حدیث کا فرق مشکل ہو جاتا، بات گڑمڑ ہو جاتی۔ قرآن مجید کو خالص رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا۔ بعد میں جب حفاظ زیادہ ہو گئے، کاتبین وحی بھی الگ سے قرآن مجید کو وقت تحریر میں لاتے رہے، تو یہ خدشہ نہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی بھی اجازت دی۔ مقصد بھی واضح ہوا کہ قرآن مجید کی کتابت فرمان نبوی سے ثابت ہے، قادری صاحب بدعت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا جمع کرنا تو خود قرآن مجید کی آیات میں مذکور ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ مالک فرماتا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ جمع قرآن کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا۔ یہ اس مسئلے پر نص قطعی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتابت قرآن کی عام اجازت فرما رکھی تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض صحابہ نے مکمل قرآن مجید بھی جمع کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3810 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جمع القرآن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ کلہم من الانصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زمانے میں 4 لوگوں نے قرآن جمع کر لیا تھا، اور چاروں انصاری صحابہ تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بالفرض محال فرض کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ثابت نہ بھی ہوتی، تب بھی یہ عمل خلفائے راشدین اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دونوں خلیفہ راشد، ان کا ثابت شدہ عمل فرمان نبوی کے مطابق سنت ہوگا، نہ کہ بدعت۔ ان کے عمل کو بدعت قرار دینا اہل بدعت کی نامرادی ہی ہوگی۔ آگے سنیے قادری صاحب مزید کمال دکھانے کے چکر میں کیا فرماتے ہیں۔ کیا نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، اور سب سے بڑا بدعت کرنے والا خالق کائنات ہے۔ سب سے بڑا بدعت فرمانے والا خالق کائنات ہے۔ قرآن میں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بدیع بادہ سے ہے، بدعت سے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے نئے سرے سے جب کچھ نہ تھا زمین و آسمان کی کائنات بنائی، تو زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے قرآن کی روح سے۔ زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے، یعنی پہلے نہ تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس نے فرمایا کن تو فیکون سے بدعت ہو گئی، یعنی جو چیز نہ تھی وہ وجود میں آ گئی۔ لغوی معنی بدعت کا یہ ہے۔ کل ائمہ محدثین نے بدعت کے لفظ کی لغوی بحث کرتے ہوئے ابتدا اسی آیت کریمہ سے کی ہے، اسی آیت کریمہ سے، کہ بدعت بادہ بدی سے نکلا ہے، اور بدی اللہ کی شان ہے، اللہ کا اسم ہے، بدیع السماوات والارض۔ اور اگر کسی خاتون کو اولاد نہ ہوتی ہو، پرابلمز ہوتے ہیں نا، ریسیپشن نہیں ہوتی، کنسیپشن نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، باوجود کوشش کے، تو وظیفہ دیتا ہوں، وہ کثرت کے ساتھ اسی لفظ کا یا بدی یا بدی یا بدی کا وظیفہ پڑھا کرے، اللہ پاک اولاد کر دے گا۔ تو یہ لفظ اتنا برا نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ قادری صاحب حد ہو گئی فضول باتوں کی۔ جناب احکام شرعیہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے ہیں۔ بدی یقینا اللہ کی ایک صفت ہے کہ اس نے صرف زمین کو ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو بغیر پہلے کسی نقشے کے بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ اب لوگ بھی دین میں اپنی مرضی اختیار کر سکتے ہیں اور جس عقیدہ یا عمل کو چاہے دین بنا سکتے ہیں۔ ایسے تو کوئی قاتل بھی قرآن حکیم کی آیت واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیتا اور مارتا ہے، آل عمران
آیت نمبر 156 یہ پیش کر کے کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ مار سکتا ہے تو کسی کو مار دینا، موت تک پہنچا دینا کوئی ایسی بری بات تو نہیں۔ اور اگر آپ کے کلیے پہ عمل کرتے ہوئے قادری صاحب چند سر پھرے اس طرح کے پیدا ہو گئے تو زمین میں جو فساد پھیلے گا وہ کسی عقل مند سے مخفی نہیں رہے گا۔ ایسا استدلال مجرم کو بری نہیں کر دیتا، اس کا جرم جرم ہی رہے گا۔ قادری صاحب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کی تو یہ صفت ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23 ہے، مالک فرماتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے بارے میں جو وہ کرے، اور ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ اس اللہ نے ہمارے لیے شریعت بنائی۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر عمل کرنے کا حکم دیا، دین ایجاد اور دین گھڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ دین گھڑ رہا ہے جس کی اجازت ہی نہیں، لفظ میں نہیں اس عمل میں ہے جس سے ہمیں قرآن و حدیث نے روکا۔ وہ عمل ہے دین گھڑنا، وہ عمل ہے دین تراشنا، وہ عمل ہے اپنے پاس سے دین بنا کر لوگوں میں پھیلانا۔ جب کوئی شخص دین میں نہیں عمل کرتا ہے تو وہ ایسا کام کرتا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا، نئے کاموں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث با حوالہ ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے۔ اور بدعت میں کوئی خوبی ہوتی تو دین میں بدعت ایجاد کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا، نہ کہ بدعت ایجاد کرنے والے کو گناہ اور اس پہ عمل کرنے والوں کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھانے والا قرار دیا جاتا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 209 ہم پہلے آپ کو سنا چکے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو بدعت میں خوبیاں نظر آتی ہیں تو حضرت قادری صاحب درخواست ہے آپ سے اہل سنت کا لبادہ اتار کر اپنی حقیقی طرز فکر کے مطابق صاف صاف اعلان کیجئے کہ ہم حقیقتاً عقیدتاً عملاً نسبتاً اہل بدعت ہی ہیں۔ آپ ہیں ایسے ہی، لیکن آپ نے چولا اہل سنت کا پہنا ہوا ہے، تو اہل سنت کا چولا اتار کر آپ اہل بدعت اپنا نام رکھیے اور لوگوں کو بتائیے، اور ان کو آوازیں لگا کر اپنے مریدوں کو بلائیے کہ ہم پہلے لوگوں کی ایجاد کردہ بدعات کے ساتھ ساتھ مزید بدعات بھی ایجاد کرتے جائیں گے، اور پھر روزانہ تھوک کے بھاؤ سے بدعات ایجاد کرتے جائیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ ایسا اعلان نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایسا اعلان نہیں کرتے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ آپ نہیں کریں گے، تو پھر بریلوی عوام کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بدعت کی خوبیاں بیان کرنے اور بدعت کے دفاع میں اپنے آپ کو ہلکان کرنے والے یہ علماء نما لوگ اتنے متحرک نظر آتے ہیں، ایک قادری ہی نہیں۔ ان سے پہلے مفتی عبدالسمیع رامپوری اپنی کتاب انوار ساطعہ، اور بریلوی حکیم امت احمد یار نعیمی صاحب اپنی کتاب جاء الحق میں بدعت کو اچھا ثابت کرنے کے در پہ رہے۔ پھر ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی ایسی کوششوں میں جتے رہنے والوں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ ان سب کوششوں کے باوجود بھی لبادہ انہوں نے جھوٹ کا اہل سنت کا اوڑھ رکھا ہے، بدعتی کہلانا پسند نہیں کرتے، تو یقیناً بدعت قابل نفرت چیز ہی ہے۔ قادری صاحب ذرا آئیے اپنے مجددین بدعت کے حوالے سنتے جائیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے کہ بدعت کی قباحت کس قدر ہے۔ تو دیکھیے فتاوی رویہ جلد 11 ہے، صفحہ اس کا 377 ہے۔ فاضل بریلوی لکھتے ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر جو بدعتی فاجر لوگوں نے اپنی تلواریں لہرا رہے ہیں، احمد رضا کے بقول بدعتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر تلواریں لہرائی۔ پھر صفحہ 383 دیکھیں، خان صاحب نے فقہ حنفی کی کتاب غنیۃ المستملی اس کے حوالے سے لکھا المبتدع فاسق من حیث الاعتقاد، بدعتی عقیدے کے لحاظ سے فاسق ہوتے ہیں۔ پھر صفحہ 396 پر لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی صاحب بدعت کی توقیر کی، احترام کیا، تو اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ احمد رضا خان نے آخر میں اس کو اپنے طرق کے ساتھ حسن قرار دیا۔ یاد رہے مترجم نے صاحب بدعت کا ترجمہ کرتے
بد مذہب لکھ کر اپنے دفاع کی کوشش کی. الحمدللہ ہم نے صحیح ترجمہ کیا اور آگے بھی یہ بات ذہن میں رہے. پھر صفحہ 397 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، علامہ محقق سعد الملہ والدین تفتازانی مقاصد و شرح مقاصد میں فرماتے ہیں، حکم المبتدع البغض والعداوہ والاعراض عنہ والإہانة والطعن واللعن. یاد رہے شرح المقاصد ان کے ہاں عقائد کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے بدعتی کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس بدعتی سے بغض و عداوت رکھے، روگردانی کرے، اس کی توہین کریں، اس پر لعن طعن کرے. پھر صفحہ 399 پر سنن دارقطنی کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل البدع کلاب اہل النار، اہل بدعت جہنمیوں کے کتے ہیں. روایت ضعیف ہے لیکن احمد رضا خان نے نقل کر رکھی ہے. پھر صفحہ 400 پر لکھا ابو نعیم حلیہ میں انس بن مالک سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اہل البدع شر الخلق والخلیقہ، اہل بدعت تمام لوگوں اور تمام چوپایوں سے بدتر ہیں. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن گمراہی کے بھی مختلف درجات ہیں. بعض گمراہی انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہیں، جیسے اہل بدعت کا غیر اللہ سے دعائیں مانگنا. اس لحاظ سے تو یہ بدعت ہے کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کی زندگیاں اس عمل سے خالی ہیں، لیکن دعا مانگنا عبادت بھی ہے. جیسے کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1479 نعمان بن بشیر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. پھر اس بات پر تو زبانی کلامی تمام اہل اسلام کا ہی اتفاق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے. تو ایسی کوئی بھی کفر یا شرک یا بدعت ہو، اس کا حکم عام بدعت کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعت اپنی قباحت و شناعت میں، برائی میں اور زیادہ بڑھ کر بری ہوگی. اب دیکھیں احمد رضا خان بریلوی علامہ غزالی کا کلام نقل کرتے لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 11، وہ بدعت جو مسلمان کو کفر میں مبتلا کر دے تو ایسا کافر بدعتی دارالسلام میں ذمی کافر سے بدتر ہے. پھر آگے چل کر لکھا، اگر بدعت ایسی ہو جس کی وجہ سے بدعتی کو کافر نہیں کہا جا سکتا تو ایسے بدعتی کا معاملہ کافر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور خفیف ہے، لیکن اس کی تردید کا معاملہ کافر کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، کیونکہ کافر کا شر مسلمانوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں، کیونکہ مسلمان اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو قابل التفات نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اسلام اور حق کا مدعی نہیں بنتا. لیکن گمراہ بدعتی اپنی بدعت کو حق قرار دے کر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اس لیے وہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے، لہذا اس کا شر زیادہ مؤثر ہے. ایسے شخص کو برا جاننا، اس کی مخالفت کرنا، اس سے قطع تعلق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کا رد کرنا اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. احمد رضا خان بریلوی کا نقل کیا ہوا یہ حوالہ دیکھے اور بدعت کی برائی کو خوب اچھی طرح سمجھے، اور جلد 28 کا یہ حوالہ بھی دیکھے. صفحہ 234 پر لکھا ہے، مجدد الف ثانی شیخ احمد العمری سر ہندی کے مکتوبات کی جلد ثانی مکتوب 54 میں ہے، دنیا بدعات کے سمندر میں غوطہ لگا چکی ہے اور محدثات یعنی بدعات کی تاریکیوں میں مطمئن ہے. رفع بدعت اور تکلم با احیاء سنت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ اس زمانے کے اکثر علماء تو بدعات کے حامی اور سنت کے مٹانے والے ہیں، بدعات کے شیوع اور کثرت کو تعامل قرار دیتے ہیں اور اس کے جواز بلکہ استحسان کا فتویٰ صادر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بدعت پھیل جائے، گمراہی عام ہو جائے تو تعامل بن جاتا ہے. یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی چیز کا ایسا تعامل اس کے حسن ہونے کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو بدعت جسے آقا علیہ السلام نے گمراہی قرار دیا، جس سے اجتناب کا حکم دیا، اسی کو دین اور بڑی اچھی چیز ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اہل بدعت کو ہدایت دے، ان کو سنت کی طرف موڑ دے، اہل شرک کو ہدایت دے، انہیں توحید کی طرف موڑ دے. اے اللہ ہمیں دین توحید پہ قائم رکھنا، استقامت عطا فرمانا، زندگی کے آخری سانس تک
عقیدہ توحید کو سمجھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، لوگوں میں پھیلانے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لوگوں میں عام کرنے والے ہوں، ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرنے والے ہوں، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اور صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا دفاع کرنے والے ہوں۔ اے اللہ یہی نوکری چاکری کرتے کرتے اپنے پاس اس حال میں بلا لینا، مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔